اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر ان لوگوں کے لیے ایک اور سرپرائز ان کا منتظر تھا۔ شمس لالا نے ان کا شمالی علاقہ جات میں جانے اور گھومنے پھرنے کے تمام انتظامات مکمل کیے ہوئے تھے اور ان چاروں کو آج ہی نکلنا تھا۔ رزم اور یش تو گہرا سے مسکرائے اور لالا کا شکریہ ادا کیا، مگر مزہ تو تب آتا کہ جب آپ لوگ بھی ساتھ چلتے۔ لالا: نہیں بچوں، نوال ابھی چھوٹی ہے اور ادھر ابھی برف باری کا موسم ہے، تم لوگ جا کر انجوائے کرو، مجھے آفس میں بھی چند بہت ضروری کام ہے۔ ایبٹ آباد جانے کا سن کر تاشی کے چہرے پر خوف کے سائے آئے تھے۔ یش نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے حوصلہ دیا اور پھر پیکنگ وغیرہ کرنے میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ وہ لوگ لاہور سے اسلام آباد بائی ایئر آئے اور پھر وہاں سے اپنی اپنی گاڑیوں میں ایبٹ آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایبٹ آباد میں وہ اپنے ذاتی فارم ہاؤس میں ٹھہرے تھے۔ انہیں پہنچتے پہنچتے شام کے سائے گہرے ہو چلے تھے۔ تاشی میڈم اور ماروخ تو سارے رستے وقفے سے سوتی آئی تھی، اس لیے اب وہ دونوں فریش سی تھی۔ ایبٹ آباد میں آبادی سے قدرے ہٹ کر اونچائی پر بنی یہ چھوٹی سی عمارت، جس کا زیادہ تر حصہ لکڑی سے بنایا گیا تھا، خوبصورتی کی اپنی مثال آپ تھا۔ اس کی پچھلی جانب گھنے درخت اور پہاڑ کی اونچائی اور اس کے پار اترائی تھی۔ تاشی اور ماروخ پہلی مرتبہ آئی تھی، اس لیے وہ قدرت کے ان حسین نظاروں میں کھو چکی تھی۔ عمارت کے پیچھے درختوں کی وجہ سے جنگل سے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک ڈبل سٹوری عمارت تھی۔ رزم علی نے نیچے کمرہ لیا اور یش نے اوپر والا۔ گھر میں نوکر چاکر پہلے ہی موجود تھے، جنہوں نے رات کے کھانے کا بندوبست کر رکھا تھا، اور پھر خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا اور تاشی اور ماروخ کی خوشیاں اپنی عروج پر تھی۔ کھانا کھا کر سبھی اوپر بنی بیلکونی میں آ گئے۔ دسمبر کے شروع کے دن تھے اور سردی بہت شدید تھی اور ہلکی ہلکی برف باری بھی ہو رہی تھی۔ ان لوگوں نے بیلکونی میں کھڑے ہو کر گرما گرم کافی پی۔ جنگل، سناٹا، اندھیرا، تاشی اور ماروخ کو تو ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ تاشی بولی، یش بس اب اندر چلتے ہیں نا، کتنا اندھیرا ہے یہاں۔ ماروخ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو یش نے شرارت سے رزم علی کو دیکھا تو رزم اس کی بات سمجھ گیا اور بولا، یار جب ہم پچھلی مرتبہ آئے تھے تو اس پہاڑ پر ایک نوجوان کی لاش ملی تھی، کیا اب بھی وہ الٹے پیروں والی دلہن بنی چڑیل اس جنگل میں گھومتی ہوگی؟ چڑیل کے بارے میں سن کر تاشی اور رخ کی خوف سے آنکھیں پھیل گئی اور وہ بے اختیار بیلکونی کی گرل سے ہٹ کر ان کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ یشار بولا، ہاں یار پتہ نہیں، مگر پچھلی مرتبہ تو ہم نے بھی اس کی ایک جھلک دیکھی تھی، پر شکر ہے کہ بال بچ گئے اس سے۔ یش نے بھی اس کے جھوٹ کے ساتھ دیا تو تاشی ڈر کر بولی، یش یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ماروخ بھی رزم کی جانب لپکی تو وہ بولا، ہاں تو ہم سچ بول رہے ہیں، نہیں یقین آتا تو جاؤ کسی گاؤں والے سے پوچھ کر آ جاؤ۔ رزم علی نے ماروخ کا بازو کھینچتے ہوئے کہا تو بولی، نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی، تاشی آؤ چلو ہم کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ یش نے سے کہا، نہیں تاشی تم میرے ساتھ آؤ، اب ہم جا کر گاؤں والے سے پوچھتے ہیں اس چڑیل کے بارے میں۔ تو بولی، نہیں یش آپ کو میری قسم، مجھے کہیں نہیں جانا۔ جب اتنی ٹھنڈ میں بھی ان دونوں کے پسینے چھوٹ گئے تو فضا میں یش اور رزم کے کہے دور تک گونجے تھے۔ وہ دونوں حیران چہرے لیے انہیں گھورتی ہوئی فوراً وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تو وہ اپنی جیکٹس میں ہاتھ ڈالے اپنے اگلے مشن کے بارے میں ڈسکس کرتے رہے وہاں پر۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد وہ لوگ گھر سے گھومنے پھرنے کے لیے باہر نکلے اور پھر دوپہر کا کھانا ایک اچھے سے ریسٹورینٹ میں کھایا اور شام سے پہلے ہی وہ واپس آ گئے۔ یش اور رزم علی جلد واپس آنے کا کہہ کر کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتی ان کا انتظار کرتی رہی۔ پھر ماروخ آرام کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں اپنی نیند پوری کرنے چلی گئی اور اب تاشی تھی اور اس کی بوریت۔ اس نے سوچا کہ اب کیا کروں۔ وہ یوں ہی بے دھیانی میں گھر سے باہر نکلی تو چوکیدار بابا نے اسے دیکھ کر کہا، بیگم صاحب منع کر کے گئے ہیں کہ آپ لوگوں کو اکیلا کہیں نہ جانے دیا جائے۔ بابا میں کہیں نہیں جا رہی، بس یہیں آس پاس گھوم پھر کر واپس آ جاؤں گی، اور یہ جو قریب چھوٹا سا بازار ہے نا، میں نے بس وہیں تک جانا ہے۔ وہ یہ کہتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ اتنے میں ہی یش اور رزم علی واپس آ چکے تھے۔ چوکیدار نے انہیں تاشی کے بارے میں بتایا کہ وہ گھر سے نکلی ہے تو یش کے ماتھے پر ڈھیر سارے بل نمودار ہوئے۔ کب گئی بابا، اور آپ نے روکا نہیں اسے؟ وہ صاحب میں نے روکا تھا۔ ابھی وہ جواب دیتے کہ فضا میں زوردار دھماکوں کی آوازیں گونج اٹھیں۔ چھوٹے سے بازار سے دھوئیں کے مرغولے اٹھے اور افراتفری اور چیخو پکار کی آوازیں گونجی۔
یش کا چہرہ تو سفید پڑا تھا اور رزم بھی صدمے سے ہک دک رہ گیا۔ یش بازار کی جانب اندھا دھند بھاگا تو رزم علی نے چوکیدار سے کہا، بابا آپ یہیں رک کر معروف کا خیال رکھنا اور اسے باہر ہرگز مت نکلنے دینا۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے یش کے پیچھے لپکا تھا۔ وہ دونوں بازار پہنچے تو سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ایک گیس سلنڈر کی شاپ میں کئی سلنڈر اکٹھے ہی پھٹ گئے تھے، جس سے آس پاس آگ بھڑک اٹھی تھی اور کئی لوگ جاں بحق بھی ہوئے تھے اور کئی زخمی تھے اور زخمی کو ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا۔ بازار تھا بھی کتنا، چند دکانیں اور چند سٹالز۔ ان دونوں نے چپا چپا چھان مارا مگر تاشی کہیں نہیں تھی۔ لوگوں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تاشی کو بھی ڈھونڈتے رہے۔ آس پاس کے ہاسپٹل بھی سارے کنگال یہ مگر تاشی نہ ملی۔ اور وہ یشار یوسف خان جو بڑے بڑے خطرناک دشمنوں اور ان کے ہولناک ہتھیاروں سے نہیں ڈرا، آج تاشی کو کھونے کے ڈر سے اس کی آنکھیں لہو ٹپکانے کو تھی اور اس کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑ چکا تھا۔ اس کی رگیں یوں تنی تھی جیسے اب بھی پھٹ پڑیں گی۔ رات عشاء سے بھی اوپر کا وقت ہو چکا تھا اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یشار کی جان لبوں پر آ رہی تھی۔ وہ تو یوں ہی نیم پاگل سا بازار میں پھرتا رہتا جب رزم علی نے بڑی مشکل سے اسے قابو کیا، مگر یشار تھا کہ بکھرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ رزم علی بڑی مشکل سے اسے گھر واپس لایا اور ان کے آدمی ابھی بھی تاشی کو ہر طرف ڈھونڈ رہے تھے۔ ادھر معروف نے بھی رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ وہ جب گھر لوٹے تو ان کی جانب لپکی اور بے چینی سے نظریں ان کے پیچھے دوڑائی اور کہا، رزم کہاں ہے میری بہن؟ اسے ساتھ نہیں لائے؟ کدھر ہے وہ؟ جواب پر رزم علی خاموش رہا۔ اب اسے کیا کہتا کہ وہ ڈھونڈ نہیں پائے تاشی کو، ناکام لوٹ آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ماہی وحشت زدہ سی ہو کر یش کی طرف بڑھ کر اس سے بھی کوئی بات کرتی، ان لوگوں نے آہٹ پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سب ہکا بکا رہ گئے۔ بیرونی دروازے سے تاشی میڈم بکری کا ایک خوبصورت وائٹ میمنا گود میں اٹھائے ایک بزرگ اور بوڑھی خاتون کے ساتھ مسکراتے ہوئی خرامہ چلی آ رہی تھی۔ وہ لوگ اندر آئے تو معروف اس کی جانب لپکی اور کہا، تاشی دماغ خراب ہے تمہارا؟ کہاں گئی تھی تم اتنی دیر سے؟ کدھر تھی تم؟ فون کیوں گھر چھوڑ کر گئی تھی؟ تمہیں پتا ہے کہ ہماری کیا حالت ہوئی؟ معروف نے اسے بری طرح ڈانٹا تو وہ اس کی بات اگنور کر گئی اور بولی، میں تو بس باہر نکلی تھی اور یہ میرا فرینڈ سونو مجھے نظر آیا۔ اس نے بکری کے میمنے کی طرف اشارہ کیا اور یہ پریشان تھا اور میں اس کی مما کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ تو نہیں ملی مگر مجھے یہ بابا اور اماں مل گئے۔ یہ سونو انہی کا ہے اور اس کی مما کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ بابا اور اماں مجھے اپنے گھر لے گئے اور اصرار کیا کہ وہ میرے لیے کھانا بنائیں گے، اسی لیے میں رک گئی اور انہوں نے مجھے بیٹی بنا لیا اور اب مجھے گھر چھوڑنے آئے تھے۔ تاشی اپنی معصومیت سے آج کی ساری کہانی سنا رہی تھی، لیکن ان کے چہروں کے تاثرات اور یش کے خطرناک وحشت زدہ سے چہرے کو دیکھ کر اسے اپنی فاش غلطی کا احساس ہوا۔ رزم علی بھی انتہائی غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ یش تنی رگوں سے مٹھیاں پینٹ کی پاکٹ میں بیچے کسی اور طرف نظر جمائے کھڑا تھا اور پاؤں بری طرح جھلا رہا تھا اور اپنے غصے کا طوفان اندر ہی اندر دبا رہا تھا۔ رزم بھی کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور اس نے دل میں سوچا کہ تاشی میڈم آج تو گئی آپ۔ تاشی نے کہا، بابا یہ میری بہن، یہ بھائی ہیں اور یہ وہ ہیں۔ وہ شرماتی ہوئی اپنے نئے نکور اماں ابا سے ان کا تعارف کروا رہی تھی۔ اماں ابا بھی جہاندیدہ تھے، تاشی کے ان کے بگڑے تاثرات دیکھ چکے تھے۔ تاشی نے انہیں بیٹھنے کو کہا مگر وہ اسے پیار کرتے ہوئے ڈھیروں بلائے لیتے واپس چلے گئے۔ معروف نے پھر اسے کہا، تاشی جانتی ہو کہ آج کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے ہی میرا سونو مل گیا ہے اور پتہ ہے بابا نے اسے مجھے ہی گفٹ کر دیا ہے۔ مگر تاشی یوں منہ اٹھا کر کسی بھی انجان کے گھر نہیں جاتے، تمہیں اتنی سی بات نہیں پتا؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو یش کا کیا ہوتا؟ اب کی بار رزم علی نے بھی اسے ڈانٹا تھا اور اس کی توجہ یش کے وحشت زدہ دھواں چہرے کی جانب کروائی تھی۔ وہ بولی، سوری رزم بھائی، میں اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی یش ایک جھٹکے سے اٹھا تھا اور اسے ان کے سامنے ہی بری طرح سینے میں سے لگا لیا تھا۔ وہ اتنی وحشت اور بے یقینی کے بعد یقین کر لینا چاہتا تھا کہ تاشی واقعی صحیح سلامت اس کے سامنے ہے۔ اس کی اس حرکت پر تاشی بوکھلا گئی اور بولی، یش چھوڑے، مجھے سب دیکھ رہے ہیں۔ رزم نے بھی صورتحال کو دیکھتے ہوئے معروف کا ہاتھ تھاما اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یش کی تو گرفت جان لیوا تھی۔ تاشی کی سانس اٹکنے لگی اور بولی، یش پلیز، آئی ایم سوری نا، کوئی دیکھ لے گا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یش نے اسے بازو میں بھرا اور اب وہ اس کے خطرناک تیور سے بری طرح خوف زدہ ہوئی تھی۔ واقعی یش کے دکھ کی رگ کو چھیڑ کر اس نے غلطی کی تھی اور اب مداوا کیسے کرے گی؟ یہ سوچ کر ہی وہ لرز رہی تھی
وہ اس کمرے میں اسے لایا اور دروازہ زور سے بند کر کے اسے دروازے پر ہی نیچے اتارا اور دونوں بازو مضبوط اور آہنی گرفت میں لے لیے تھے۔ اس کی سرخ آنکھیں اور چہرہ، اور جب یہی براؤن گرے آنکھوں سے ٹکرائی تو تاشی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ وہ بولا، تمہیں پتہ ہے یاشی کہ آج تم نے کیا کیا مسٹیکس کی ہیں؟ یش پلیز لیو می، یو آر ہرٹنگ می۔ تاشی روتے ہوئے بولا، اور تم نے جو میری جان سولی پر لٹکائی تھی تاشی، اس کا کیا؟ ہاں؟ یش کی آنکھیں نم تھی اور اس کے چہرے پر وحشت تھی۔ پھر اس کی آنکھوں سے ایک باغی آنسو گال پر لڑک اٹھا۔ تاشی نے اس ستمگر کی شرٹ مضبوطی سے کالر سے پکڑی اور اپنے نرم اور گداز پاؤں اس کے پاؤں پر رکھے اور ذرا سے اونچا ہو کر وہ قیمتی آنسو اپنے گلاب کی پنکھڑی جیسے لبوں سے چن لیا۔ اس کی اس حرکت پر یش کا تمام غصہ اور وحشت جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دور ہو کر پھر اسے عذاب میں ڈالتی، یش نے ایک ہاتھ اس کی گردن کے گر لپیٹا اور ایک ہاتھ سے نازک کمر کو دہکتی گرفت میں لے لیا۔ اور پھر یش کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ آج جو زخم اس کی روح کو لگا تھا اس کا مرہم صرف تاشی کا وجود ہی ہو سکتا تھا۔ سال ہر سال سے دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے، نامکمل تھے۔ آج جب محبت مہربان ہوئی تھی تو دو پاک روحیں ایک ہو گئی تھی اور ایک ہو کر وہ مکمل ہو گئی تھی۔ ایبٹ آباد کے خوبصورت علاقے میں یہ چند دن ان کے کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ لوگ واپس آئے تو خوشیوں نے نئے سرے سے دستک دی ہوئی تھی۔ شمس نے عابد اور نازیہ بیگم کو عمرے پر بھیجا ہوا تھا اور منال کنسیو کر چکی تھی۔ ان دونوں نے کالج دوبارہ سٹارٹ کیا۔ رزم اور یش نئے سرے سے ملک دشمن عناصر کے خلاف کارروائی میں مصروف ہو گئے اور اب تک کوئی ان کا سایہ بھی نہ چھو سکا تھا۔ ایس اے کے نیٹ ورک کو وہ ملک کی رگوں سے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک چکے تھے۔ 8 ماہ بعد تاشی اعظم بابا کے ساتھ نازیہ بیگم کے پاس جا رہی تھی کیونکہ معروخ کی طبیعت خراب تھی۔ معروخ نے اور اس نے تقریباً اکٹھے ہی کنسیو کیا تھا اور وہ 7 منتھ پریگننٹ تھی۔ منال کی بھی کبھی بھی طبیعت بگڑ سکتی تھی اور ادھر نازیہ بیگم کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے تاشی بے چین سی ہو کر ان سے ملنے جا رہی تھی۔ شمس آفس اور یش اور رزم علی کسی خاص کام پر تھے، اس لیے وہ اعظم بابا کے ساتھ چلی آئی، مگر ابھی آدھا راستہ گزرا تھا کہ ان کی گاڑی کے سامنے ایک اور گاڑی آ رکی اور اس گاڑی میں سے اعظم نے سردار یوسف خان کو دیکھ لیا تھا۔ یوسف خان گاڑی کے قریب آیا اور تاشی والی سائڈ پر گئے اور تاشی کی جانب کا دروازہ کھولا اور کہا، بیٹی باہر آؤ، میں تمہارے شوہر یشار خان کا بابا ہوں۔ انہوں نے مہربان سی مسکان سے اسے کہا تو وہ خوش ہوتی باہر نکل آئی کیونکہ ان میں بالکل یش کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ سردار یوسف نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اعظم لپک کر تاشی کے پاس آیا اور کہا، تاشی میڈم چلیے گاڑی میں بیٹھیں۔ تاشی حیران ہوئی کہ اعظم اسے یش کے بابا سے بات بھی نہیں کرنے دے رہا تھا۔ وہ بولی، لیکن مجھے یش کے بابا سے بات کرنی ہے اعظم۔ تاشی کی فرمائش پر اعظم سخت بوکھلایا تھا اور پھر بولا، تو پھر آئیے بیٹی، میں آپ کو یش کا اصلی گھر دکھاتا ہوں اور مجھے آپ سے ڈھیر ساری باتیں بھی کرنی ہیں۔ آپ کے ممی اور پاپا بھی سردار مینشن میں ہی ہیں۔ سردار یوسف نرمی سے بولے، مگر اعظم نے پہلو بدلا اور جھوٹ، یشار بابا کی پرمیشن کے بغیر میں انہیں کہیں بھی نہیں جانے دے سکتا بڑے صاحب۔ اعظم نے کہا تو وہ بولے، کیوں گستاخی کر رہے ہو اعظم؟ پتہ ہے نا کہ شمس کے وفادار ہو، مگر کیا بھول گئے کہ میں اس کا اور تمہارے یشار کا بابا ہوں؟ کہنا ان سے کہ بہو سے ملنا ہو تو سردار مینشن آ جائیں کیونکہ اب وہ وہیں رہیں گے اپنے گھر میں۔ یہ کہتے ہوئے سردار یوسف تاشی کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی گاڑی میں بٹھا چکے تھے۔ جیسے ہی گاڑی آگے بڑھی، اعظم خان کی جان ہوا ہوئی تھی۔ اس نے فوراً یش کو کال کی مگر یش نے کال پک نہیں کی۔ اس نے میسج کیا اور پھر اس نے شمس کو کال ملائی۔ اعظم کی کال ریسیو ہوئی تو جو بات اس نے بتائی وہ شمس کے ہوش اڑانے کو کافی تھی۔ شمس نے غصے سے کہا، اف بابا، اگر تاشی کا بال بھی بانکا ہوا نا تو یشار خان شمس نہیں تھا جو سب سہ پائے گا، وہ دنیا ہلا دے گا۔ اعظم نے کہا، سر بڑے صاحب نے بہو نہیں بہویں کہا تھا، مطلب منال اور معروخ بیٹی بھی مجھے لگتا ہے کہ اس وقت این مینشن میں نہیں ہے۔ میں گھر ہی جا رہا ہوں دیکھنے، آپ جلدی سے سردار مینشن پہنچے۔ اعظم کی اس بات پر تو شمس غصے سے فوراً اٹھا تھا۔ اعظم کا میسج نہیں ہتھوڑا تھا جو یش کے اعصاب پر بجا تھا۔ فوراً رزم اور وہ ٹارچر سیل سے نکلے تو یش نے شمس کو کال ملائی
اور کہا لالا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں پتہ نہیں یش، پتہ نہیں کہ اب بابا کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ گھر پر نوال، منال اور معروخ بھی نہیں ہیں، اور ادھر ہیرا پھوپھو کو کال کی، وہ بھی سب غائب ہیں، حتیٰ کہ عابد انکل اور نازیہ آنٹی بھی گھر پر نہیں ہیں۔ شمس کے بتانے پر یش ایک مرتبہ پھر چکرا کر گرنے لگا تھا، اور پھر ان کی گاڑیاں آگے پیچھے سردار مینشن میں داخل ہوئی تھی۔ آندھی اور طوفان کی طرح وہ تقریباً 9 سال بعد سردار مینشن میں داخل ہوئے تھے، مگر اندر داخل ہو کر شدید قسم کا دھچکا لگا تھا کہ وہ سب ڈائننگ ہال میں موجود بڑے سے ٹیبل کے گرد بیٹھے مختلف قسم کے کھانے کھانے اور خوش گپیوں کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھے، جیسے پتہ نہیں کہ کتنی صدیوں سے وہ ہیپی فیملی لیو ٹوگیدر ہوں۔ ہیرا، کیسر، بچے، عابد اور نازیہ بیگم، منال، نوال، معروخ اور تاشی، وہ سبھی لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے دھواں دھواں چہرے دیکھے۔ سردار یوسف بھی اپنی جگہ سے اٹھے اور شمس کے قریب آیا اور کہا میرے بچے، میرے پاس الفاظ نہیں جن سے میں معافی مانگ سکوں، کیونکہ میرے کیے کا مداوع ہے ہی نہیں، مگر 9 سال قید تنہائی اور عذاب میں گزارے ہیں یار، اب تو معاف کر دو اپنے بوڑھے پاگل باپ کو۔ یقین کرو کہ اپنے کیے کی بہت بڑی سزا بھگت چکا ہوں، اولاد کے ہوتے ہوئے بھی بے اولادوں والی زندگی گزار کر، شدید بیماری میں ہر لمحہ ہر پل خدا سے معافی مانگی، اور تم لوگوں کو پکارا، مگر اب مرنے سے پہلے اپنے پوتے پوتیوں کو میں اپنے ہاتھوں سے کھلانا چاہتا ہوں یار، پلیز معاف کر دو۔ شمس نے دیکھا کہ کمزور، لاچار اور جھکے کندھے والے یہ سردار یوسف وہ سردار یوسف تو تھے ہی نہیں، اور ان کا سارا رعب، سارا غرور اور اکڑ کہیں غائب تھی۔ اب تو ان کے لہجے میں بے حد مٹھاس تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ شمس کے آگے ہاتھ چھوڑتے، شمس انہیں کشادہ دلی سے سینے سے لگا کر معاف کر چکا تھا، اور پھر یش اور رزم علی نے بھی انہیں گلے سے لگایا اور برسوں کے گلے شکوے چند آنسو نہیں دھو ڈالے تھے۔ تاشی اس وقت الماری کے پاس کھڑی تھی، جب یش نے اسے کندھوں سے تھام کر خود سے لگایا تو وہ بولی یش پلیز چھوڑے مجھے۔ یش نے کہا آج پھر اس گستاخی کا مطلب کیا سمجھوں میں؟ ہاں یش، اب میں نے کیا کر دیا؟ تم نے کیا کیا؟ تم مجھے بغیر بتائے بابا کے ساتھ کیوں آئی؟ تمہیں پتہ ہے کہ آج پھر ڈر گیا تھا میں بہت زیادہ، اور پھر اس ڈر کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے میں کیا کرتا، اور تمہیں کیا کیا برداشت کرنا پڑتا ہے، جانتی ہو نا میری جان۔ یش پلیز، بیبی ہرٹ ہو رہا ہے، وہ مسکین سی شکل بنا کر بولی۔ تو یش بولا نہیں، بیبی اپنے بابا کا پاگل پن جانتا ہے، اس لیے اسے بیچ میں مت لاؤ جان۔ یش کی جسارتیں اب بڑھتی ہی جا رہی تھی، جو کہ اب تاشی میڈم کو ہر حال میں برداشت کرنا تھی۔ 6 سال بعد 6 سال کا وہ بچہ جسے یشم خان یشار کہتے تھے، پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اپنے بیٹ کو مخصوص طریقے سے ہاتھ میں گھما رہا تھا۔ پاس ہی کھڑی پریہا رزم علی خان آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ بولا پری رو مت، دیکھو میں نے کیسا مزہ چکھایا ان کو، اب تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا، آؤ میں تمہیں چاکلیٹ دیتا ہوں۔ اتنے میں ہی ان کے پاس فکر مند سی نوال شمس خان اور بلال شمس خان آئے تھے۔ کیا ہوا یشم، پری کیوں رو رہی ہے؟ کچھ نہیں بلال لالا، یہاں کچھ بچے پری کو پریشان کر رہے تھے، اس لیے میں نے اپنے بیٹ سے انہیں نانی یاد دلا دی۔ یشم لاپرواہی سے بولا اوکے اب چلو، ماما اور پاپا ویٹ کر رہے ہیں۔ نوال نے پری کا ہاتھ تھاما اور پاس ہی ان سب کے ماں باپ شمس، منال، رزم، معروخ اور یش تاشی بڑی گہری مسکان سے یہ سارے منظر دیکھ رہے تھے۔ تاشی اور یش یہ منظر دیکھ کر دور کہیں اپنے بچپن میں ہو کر واپس آ گئے تھے۔ یش نے تاشی پر ایک جان فدا کرنے والی بھرپور نظر ڈالی اور اس کی جانب ہاتھ بڑھایا، جو کہ تاشی نے بہت محبت سے تھام لیا۔ تاشی کو کبھی بھی اظہار کی ضرورت پیش نہیں آئے، وہ تو تھے ہی 2 جسم ایک جان، ایک دوجے کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔